مثلا اب آج ایک بات میرے ذہن میں ہے، ہمیں کہا جاتا ہے کہ مذہب اندھے عقیدے کا نام ہے، blind faith. And if you have to believe in religion, you have to have a blind faith. Blind faith کا مطلب کیا ہے؟ بات سمجھ میں آئے نہ آئے مان لو، بات غیر معقول لگے، دل کو نہ بھائے، دل کو اس پہ اطمینان نہ ہو، اس کو کہہ دو یہ مذہب کے، یہ کلیسا کے، یہ مولوی کے، یہ صوفی کے اسرار ہیں، مان لو، بس مان لو۔ کیوں اندھا عقیدہ کیوں لایا جائے؟ مجھے اللہ نے اندھا تو بنا کے نہیں بھیجا ہے، مجھے تو اللہ نے آنکھیں دے کے بھیجا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے دماغ بند کرنے کو تو نہیں بھیجا ہے، اس نے تو کھلا دماغ عطا کیا ہے، مجھے تو سوچنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، دونوں آنکھیں کھول کے دیکھنا بھی ہے، تو یہ اندھا عقیدہ کیوں؟ اور پھر یوں کہا جاتا ہے کہ دیکھو میاں یہ سائنس ہے، یہ فلسفہ ہے، یہ معقولات ہیں، عقلیات ہیں، یہ ریشنل اپروچ ہے، اس کو یہاں رہنے دو۔ ہاں یہ مذہب ہے، یہ اخلاقیات ہے، یہ ریلیجن ہے، یہ ڈوگماز ہے، اندھے عقیدے ہیں۔ There you have to be dogmatic, you have to be bigoted، بس مانتے چلے جانا ہے، اور بات معقول ہو یا نہ ہو بس چپکے سے مان لینا ہے۔ سائنس سے ٹکرا رہی ہے، فلسفے سے ٹکرا رہی ہے، عقل سے ٹکرا رہی ہے، واقعات دنیا سے ٹکرا رہی ہے، جو کچھ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس سے ٹکرا رہی ہے، لیکن نہیں، اپنے مشاہدے، اپنے تجربے، اپنے عقل، اپنی سائنس، اپنے علم، ہر چیز کو ایک طرف پھینک کے بس اندھے عقیدے کے طور پہ مذہب کو مان لینا۔ عزیزان گرامی، یہ اندھے عقیدے کی بیماری کب سے شروع ہوئی اور کب سے ایسا ہوا کہ مذہب جو ہے وہ سائنس کا، علم کا، فلسفے کا، ریشنلزم کا مد مقابل بن گیا، جانی دشمن ٹھہرا، اور اس دن سے آج تک ایسے ہی چلا آ رہا ہے۔ اس کی ایک تاریخ ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ تاریخ رینیسانس کی تاریخ ہے، تحریک احیاء علوم کی تاریخ ہے۔ یورپ جب دور ظلمات میں تھا، جس کو وہ خود ڈارک ایجز کہتے ہیں۔ ڈارک ایجز کیوں کہتے ہیں؟ کہ جاہلیت کا زمانہ تھا، جہالت تھی، علم نہیں تھا۔ ہاں یہاں ایک بات اور کہہ دوں، جملہ معترضہ ہوگا، کہ اسلام کا اصل مد مقابل جو ہے وہ کفر نہیں ہے، اسلام کا مد مقابل جہالت ہے۔ جہالت ایک نظری چیز ہے، لیکن اسی جہالت کو جب عملی زندگی میں اپلائی کر دیا جائے تو اس کو جاہلیت کہتے ہیں۔ تو اسلام جس چیز کا سب سے بڑا دشمن ہے، جس کا مد مقابل ہے اور جس کا ازالہ کرتا ہے، وہ جاہلیت ہے، وہ دور ظلمات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے دور کو دور کفر نہیں کہا جاتا، دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ عہد کفر نہیں، عہد جاہلیت کہا جاتا ہے، کہ اسلام نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے جس چیز کو ختم کیا ہے وہ جاہلیت ہے، جہالت ہے۔ یورپ کا دور جو ہے 15ویں 16ویں صدی عیسوی کا، یہ دور ظلمات ہے، یہ دور جاہلیت ہے۔ اس دور میں ایک علم کی شعاع، بہت تیز شعاع، اسپین اور اندلس کے راستے سے یورپ میں آنا شروع ہوئی، فرانس، برطانیہ، پھر جرمنی، پھر اور آگے کو اسکینڈینیوین کنٹریز۔ یوں اسپین اس زمانے میں انتہائی ترقی یافتہ ملک تھا، سائنسی دنیا میں بہت آگے تھا، تو سائنسی علوم اسپین کے راستے مسلمانوں کے راستے سے اس دور کے یورپ میں جو دور ظلمات میں، اندھیروں کے دور میں، جاہلیت کے دور میں پھنسا ہوا تھا، آنا شروع ہو گیا۔
فوری طور پہ ایک رد عمل ہوا کہ اس دور کا مذہب جو کہ یورپ میں نافذ تھا، اور وہ اکیلا مذہبی نہیں تھا بلکہ وہ اس دور کی سیاست میں اور حکومت میں بھی شریک تھا۔ اس دور میں یورپ کی اکثر حکومتیں تھیوکریسیز تھیں کہ بادشاہ کے ساتھ ساتھ مذہب کا جو سربراہ ہوتا تھا وہ بھی حکومت میں اور اختیارات میں شریک ہوتا تھا۔ ادھر یہ مصیبت پڑی کہ چونکہ سائنسدان پٹ چکے تھے، مار کھائی تھی انہوں نے مذہب کے ہاتھوں، تو انہوں نے مذہب کو خرافات کا نام دیا، اس کو انہوں نے تلسمات کا نام دیا، اس کو دیومالائی اور فیری ٹیلز کا اس نے نام دیا، اور مذہب کو بھاگ کے پناہ لینی پڑی اندھے عقیدے میں، بلائنڈ فیتھ میں اور فنڈامنٹلزم میں۔ فنڈامنٹلزم پہ تو ہم بات آئندہ کریں گے، لیکن میں یہاں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ فنڈامنٹلزم اسی دور کی ایجاد ہے۔ اس دور کے مذہبی سربراہوں نے، پنڈتوں نے، پادریوں نے یہ اعلان فرمایا کہ اپنے دین کی بنیادوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور کوئی سائنس، کوئی فلسفہ، کوئی علم، کوئی تحقیق، کوئی تفتیش، کوئی اکتشاف اگر ہمارے مذہب کی بنیادوں سے ٹکرائے تو اس کو پاش پاش کر دو، بالکل کسی کا کوئی لحاظ نہ کرو، مارتے چلے جاؤ اور اپنے دین کی بنیادوں کو بچاؤ، فنڈامنٹلز کو۔ یہ تحریک فنڈامنٹلزم کہلائی۔ یہ شاخسانہ یورپ میں پھوٹا۔ پھر 1920 میں فنڈامنٹلزم کی وہی تحریک دوبارہ چلی امریکہ کے اندر، اور 40s تک وہ چلتی رہی کہ اپنے مذہب کی بنیادوں کو محفوظ کرو اور سائنس اور فلسفہ اور علم کی یورش سے اس کو بچاؤ۔ تو اس دور کے فنڈامنٹلزم کا جو اصل کونوٹیشن ہے وہ ہے سائنس دشمنی، علم دشمنی، حقیقت دشمنی، اسلام دشمنی۔ اس لیے کہ سائنس تو اسلام کے راستے سے آ رہی تھی، مسلمانوں کے راستے سے آ رہی تھی۔ تو فنڈامنٹلزم اس دور میں 300 سال تک سائنسدانوں کو ذبح کرتا رہا، علماء کو قتل کرتا رہا، ان کے گھر جلاتا رہا۔ یہی بنیاد پرست تھیوکریٹس، جن کا کہ حکومت میں ایک ہاتھ تھا اور بادشاہ کے ساتھ ان کی ملی بھگت تھی، انہوں نے علم کو، سائنس کو 300 سال تک انتہائی سخت سزائیں دی، اور یہ ایک اسکول آف تھاٹ اس زمانے میں ابھرا۔ عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں ایک اہم بات عرض کروں کہ اسلام کی تاریخ میں، 1400 سالہ تاریخ میں، کوئی گیلیلیو موجود نہیں ہے۔ آپ ایک سائنسدان ایسا نہیں گنوا سکتے جس کو کسی بھی مسلمان حکومت نے سزائے موت دی ہو اس کی کسی سائنسی تحقیق کی بنیاد پر، بلکہ اس کے برعکس آپ کو ایک عجیب و غریب چیز نظر آئے گی کہ ہمارے ہاں جتنے بڑے بڑے علماء ہیں وہ سائنسدان ہیں۔ آپ ابن سینا کو دیکھ لیں، فارابی کو دیکھ لیں، ابن رشد کو دیکھ لیں، امام غزالی کو دیکھ لیں، اپنی دور کی جو جدید ماڈرن سائنسز ہیں ان پہ ان کو عبور حاصل ہے۔ ابن حیثم کو، تمام بڑے بڑے علماء ہمارے سائنسدان ہیں۔ اس کے برعکس یورپ کے اندر آپ کو کوئی سائنسدان مذہبی پیشوا نظر نہیں آئے گا، اور کوئی مذہبی پیشوا آپ کو سائنسدان نظر نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں مذہب میں اور سائنس میں دشمنی ہے۔ اس کے بالکل برعکس اسلامی دنیا میں سائنس اور اسلام دونوں اکٹھے چل رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اہم وجہ یہ ہے کہ اسلام وہ دین ہے جو تحریف نہیں ہوا، اس میں تبدیلی نہیں آئی۔ اس کی الہامی کتاب، آسمانی کتاب، مقدس کتاب قرآن مجید انٹیکٹ ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف زبر زیر پیش اسی طرح سے موجود ہے جیسا کہ پہلے دن تھا۔ دین فطرت ہے، اللہ کا بنایا ہوا دین ہے،
اسلام دین فطرت ہے اور سائنس مطالعہ فطرت ہے. تو یہ دونوں تو بہن بھائی ہو گئے، دونوں کو تو اکٹھے چلنا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں جتنا سائنس کو فروغ حاصل ہوا، سائنس کو ترقی نصیب ہوئی، وہ اسلام سے پہلے کبھی فروغ سائنس کو اتنا حاصل نہیں ہوا. آپ کبھی واشنگٹن لائبریری میں جائیں، وہاں آپ کو داخل ہوتے ہی دیوار پہ ایک جملہ لکھا ہوا نظر آئے گا. وہ جملہ کیا ہے کہ اسلام گیو سائنس ٹو ہیومینٹی. اسلام گیو سائنس ٹو ہیومینٹی، کہ اسلام نے انسانیت کو سائنس عطا فرمائی ہے. یہ بات آپ کو واشنگٹن کی لائبریری میں داخل ہوتے ہی اوپر دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ جاتا ہے آپ کو. تو اسلام سائنٹیفک ریلیجن ہے، یہ ضابطۂ حیات ہے، پوری زندگی کو انکمپاس کرتا ہے. عزیزان گرامی، علم غیر مربوط بکھری ہوئی معلومات کا نام نہیں ہوتا، بلکہ علم ایک ربط مرتب معلومات کے سنتھیٹک ہول، آرگینک ہول کا نام ہوتا ہے، جو پوری کی پوری زندگی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا. یہ سیاست ہو، معیشت ہو، سماجی زندگی ہو، انفرادی زندگی ہو، کچھ بھی ہو، ایک بہت بڑے ضابطۂ حیات کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے. وہ دین کہلاتا ہے. اور اسلام ان معنوں میں دین ہے، ریلیجن نہیں ہے. بہت الگ پرائیویٹ قسم کی لائف کا نام نہیں ہے، بلکہ انفرادی بھی اور اجتماعی دونوں زندگیوں